صفحہ نمبر 112 سبق 18 دوستی ہو تو ایسی۔ سوچیں اور بتائیں، اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ کیا آپ دوستوں کے کام آتے ہیں؟ جی ہاں، میں دوستوں کے کام آتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان اور جانور سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے زمین پر اپنے گھر بناتے ہیں؟ صفحہ نمبر 113 دوستی ہو تو ایسی تلفظ سیکھیں۔ کاف زبر لام کل، غین چھوٹی غی کلگھی، دال الف دا نون ہے نا دانا، دال پیش نون دن، کاف الف کا دن کا دانا دن کا، بے لبا ڑے لفڑا باڑا، الف سواد اس توئیں زبر بے زبر لام بل استبل، الف توئیں ات میم یہ نون الف نا نون اطمینان، پیڑے واو پڑو سین چھوٹی سی پڑوسی، جھے الف جھا نون کاف الف کا جھانکا۔ ایک بہت خوبصورت مرغا تھا، سنہری پر، لمبی دم، سر پر کلگھی کا تاج۔ اس خوبصورت مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ تھا۔ دانا دن کا چگنے میں دن ادھر ادھر گزار دیتا۔ رات کو کبھی اس شاخ پر تو کبھی اس جھاڑی میں نیند پوری کر لیتا۔ چند دنوں میں سردی بڑھ گئی تھی۔ مرغا پریشان تھا کہ سردی کے یہ دن کہاں گزارے گا۔ اسی پریشانی میں وہ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بکری کا باڑا تھا۔ باڑے کے باہر آواز لگائی، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ بکری نے باڑے سے جھانکا، بولی، کہو مرغے میاں کیسے آنا ہوا؟ میرا گھر نہیں ہے، کیا میں چند دن باڑے میں رہ سکتا ہوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ بکری نے جواب دیا۔ مرغا آگے بڑھا۔ کچھ دور گھوڑے کا استبل تھا۔ استبل کے قریب پہنچ کر مرغا چلایا، ککڑوں کوں ککڑوں کوں۔ گھوڑا استبل کے دروازے پر آیا، بولا، مرغے میاں آج کیسے یاد کیا؟ ٹھہریں اور بتائیں، بکری نے مرغے کو کیا جواب دیا؟ بکری نے کہا، میرا باڑا تو پہلے ہی تنگ ہے، تم کہاں رہو گے؟ صفحہ نمبر 114 میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کیا میں چند دن استبل میں گزار لوں؟ مرغے نے پوچھا۔ میرا استبل تو میرے اپنے بچوں کے لیے کافی نہیں، تم کہاں رہو گے؟ گھوڑے نے جواب دیا۔ مرغا مایوس ہو گیا، اسے لگا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اچانک اسے اپنے دوست خرگوش کا خیال آیا۔ بھاگا بھاگا خرگوش کے پاس پہنچا۔ خرگوش اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پہلے دانا دن کا دیا، پھر پوچھا، مرغے بھائی آج آپ پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس سردی میں کہاں رہوں گا؟ مرغے نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے گھر کے قریب ہی اپنا گھر بنا لو، گھر بنانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ خرگوش نے اطمینان سے جواب دیا۔ مرغا اس بات پر خوش ہو گیا۔ دونوں نے محنت کر کے ایک مضبوط گھر بنایا۔ دوست تو وہ پہلے ہی تھے، اب پڑوسی بھی بن گئے تھے۔ ہم نے سیکھا، دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، خرگوش نے مرغے کو کس جگہ پر گھر بنانے کی تجویز دی؟ خرگوش نے مرغے کو اپنے گھر کے پاس گھر بنانے کی تجویز دی۔ صفحہ نمبر 115 مشق نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ استبل گھوڑے کے رہنے کی جگہ، اطمینان سکون، باڑا بکری اور گائے وغیرہ کے رہنے کی جگہ، پڑوسی ہمسایہ، جھانکنا کسی چیز کے پیچھے سے دیکھنا، کلگھی مرغے کے سر پر لال رنگ کا قدرتی تاج۔ آپ نے کیا سمجھا؟ درست جواب پر ٹک کا اور غلط جواب پر کراس کا نشان لگائیں۔ مرغے کے پاس اپنا گھر تھا، کراس۔ بکری نے مرغے کو گھر پر جگہ نہ دی، ٹک۔ مرغے کو استبل میں رہنے کی جگہ مل گئی، کراس۔ مرغے نے خرگوش کے ساتھ مل کر ایک مضبوط گھر بنایا، ٹک۔ مرغا اور خرگوش پڑوسی بن گئے، ٹک۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ مرغا کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ مرغے کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 116 خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا کن کن کے پاس مدد کے لیے گیا؟ خرگوش کے پاس جانے سے پہلے مرغا بکری اور گھوڑے کے پاس مدد کے لیے گیا۔
آپ کا دوست مشکل میں ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ میں اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں اس کی مدد کروں گی۔ مل کر کریں بات، آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ آپ کا دوست آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ ناراضی کو کیسے دور کریں گے؟ میں اس سے معافی مانگ لوں گی اور اسے کوئی اچھا سا تحفہ دوں گی تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق ہندسوں کے سامنے عددی ترتیب لکھیں۔ 1 پہلا پہلی، 2 دوسرا دوسری، 3 تیسرا تیسری، 4 چوتھا چوتھی، 5 پانچواں پانچویں، 6 چھٹا چھٹی، 7 ساتواں ساتویں، 8 آٹھواں آٹھویں، 9 نواں نویں، 10 دسواں دسویں۔ صفحہ نمبر 117 قواعد سیکھیں۔ مثال کے مطابق الفاظ کے متضاد بنا کر سامنے کالم میں لکھیں۔ دن رات، گرم سرد یا ٹھنڈا، دایاں بایاں، زندگی موت، دوست دشمن۔ پڑھیں، دی ہوئی کہانی غور سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے جواب دیں۔ دلاور اور دلیر سنگھ دوست ہیں، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ ایک دن دلیر سنگھ جماعت میں پریشان بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ دلاور نے پوچھا۔ میں پینسل گھر بھول آیا ہوں، دلیر سنگھ نے جواب دیا۔ یہ لو پینسل، دلاور نے اپنی پینسل اسے دے دی۔ صفحہ نمبر 118 لیکن تم خود کس چیز سے لکھو گے؟ دلیر سنگھ نے پوچھا۔ میرے پاس ایک اور پینسل ہے، میں اس سے لکھوں گا۔ دلاور نے اپنے بستے میں سے دوسری پینسل نکال لی۔ دلیر سنگھ نے دلاور کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں دوستوں کے نام کیا ہیں؟ دلاور اور دلیر سنگھ۔ دلیر سنگھ کیوں پریشان تھا؟ کیونکہ وہ اپنی پینسل گھر بھول آیا تھا۔ دلاور نے دلیر سنگھ کی کس طرح مدد کی؟ دلاور نے اسے اپنی پینسل دے دی۔ کچھ نیا لکھیں۔ میرا دوست کے موضوع پر 5 جملے لکھیں۔ میری سہیلی کا نام ہنیا ہے، وہ میری ہم جماعت ہے، وہ بہت نیک ہے، سب اساتذہ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جماعت میں اول آتی ہے۔